الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ساری جو بیماریاں، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، ایون کینسر، فالج، اسٹریس سے پیدا ہوتی ہیں، ٹینشنز۔ تو جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو ایک مقصد ہے کہ اسٹریس سے بچنا چاہیے، ٹینشن سے، پریشانی سے۔ لیکن پریشانی تو زندگی کا حصہ ہے، ہر شخص پہ پریشانی آتی ہو، نیک ہو، برا ہو، کوئی ہو، بلکہ اچھے لوگوں پہ زیادہ پریشانی آتی ہے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد پہ اتنی پریشانیاں آئیں کہ اگر سورج پہ آتی تو تاریک ہو جاتا۔ تو پریشانیاں تو آئیں گی، زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دو دفعہ کہا گیا، یعنی تنگی ہوگی پھر آسانی آ گئی، اور پھر اگر تنگی ہوگی پھر آسانی آ گئی۔ تو یہ تو قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ پریشان نہ ہونا، پریشانی آئے گی لیکن اس کے بعد آسانی آئے گی۔ اب چیز یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے ماشاءاللہ رکھیں آپ نے، ہم سب گرمیوں میں، تو جب گرمی ہوتی ہے تو مغرب کے قریب بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے، تو آدمی کی طلب ہوتی ہے پانی پینے کی۔ وہ طلب نہیں ہوتی بلکہ تڑپ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ وہی پانی جس کی طرف ہم عام حالات میں توجہ نہیں دیتے، لیکن اس وقت فاسٹنگ کی وجہ سے وہ ہماری ساری، اور جس وقت روزہ کھولتے ہیں سب سے پہلے پانی پیتے ہیں، اور اس وقت بڑی لذت آتی ہے اس پانی کی جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ لہذا پریشانی، بیماری، ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ بعد میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دینے والا ہے، جو آپ کو آسانی دینے والا ہے، اس کا جو قیمت، اس کی ویلیو آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ جب آدمی مصیبت سے گزر کے خوشگوار ماحول میں داخل ہوتا ہے تو اس کی لذت اور ہوتی ہے، اور اگر وہ گزرا ہی نہ ہو، اس لیے پریشانی تو آئے گی۔ اس میں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ پریشان کوئی شخص ساری زندگی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سٹریس جو ہے اس کو کم کرنے کا، ڈپریشن سے نکلنے کا، ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج اسی کے پاس ہے جو پریشانی بھیجتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو فوراً 2 رکعت قضائے حاجت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔
ان کی سیرت پاک ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کی سنت ہے۔ تو پریشانی میں اگر ہم مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اگر ممنوع اوقات نہ ہوں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ 25,000 کا جو بل آ گیا بجلی کا تو نہیں بھیجا ہے، تو اس کا حل بھی تو نہیں کرنا ہے، تو پھر دیکھیں دست غیب سے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جب کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اللہ کی ذات پر، تو ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور رسول نے فرمایا کہ یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ دین دنیا کے لیے کافی ہے اگر اس کو پڑھا جائے۔ اب چیز صرف یہ کہ اب رجوع اللہ بڑا ضروری ہے، ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن جب پریشانی میں تو اللہ سے رجوع کریں۔ سٹریس، ان ٹینشن، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، توقعات جو ہیں، وہ اس سے رکھیں جو پوری کر سکتا ہے۔ دوسرے سے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، شاید وہ پوری کرے نہ کرے، شاید اس کی طاقت میں نہ ہو، شاید وہ کرنا نہ چاہتا ہو، لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ وہ جو دعا نہیں کرتے ان پہ ناراض ہوتا ہے، جو اسے مانگتے نہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی یہاں کسی سے کوئی آدمی مانگتا ہے تو آدمی تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے، بھی بار بار مجھ سے چیزیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، بار بار نہیں مانگتے، تو اس لیے اس کی طرف رجوع۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین دعا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ ہے کہ عافیت کی اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اردو میں مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، جیسے بھی، اور وہ پسند ہے۔ کیوں کہ عافیت تو اسی نہیں دینی۔ ایسا اگر ان ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ہارمون جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نیگیٹو تھنکنگز، جب ہارمون جو ہے امبیلنس ہوتے ہیں تو پھر آدمی جو ہے اس کے اندر بیماریاں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، حسد سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، بغض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، غیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اللہ سے لاؤ لگائی جائے، اللہ کو دوست بنایا جائے۔ وہ تو تیار ہے، وہ کہتا ہے تم 1 قدم آؤ میں 3 قدم آؤں گا، 4 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، تمہیں گلے لگاؤں گا۔ تو جب وہ تیار ہے تو اس کی طرف ہم مسلمان ہوتے ہوئے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ پریشانی کے وقت مسلمان کی زندگی میں 2 امپارٹنٹ چیزیں ہیں۔ جب پریشانی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قضائے حاجت پڑھے، جب خوش ہو تو شکرانے کے نفل پڑھے۔ سجدوں سے بھری ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں زندگی جو ایک مسلمان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ اور جب کبھی گھبراہٹ، پریشانی، کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کے بارے میں بہت مفسرین نے لکھا ہے، السلام، یا سلاموں پڑھے جب پریشانی ہو، یا سلاموں پڑھے جب گھبراہٹ ہو، یا پریشانی ہو، یا سلام پڑھے۔ تو رجوع اللہ بڑا ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، خالص نیت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے،
تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ اگر پریشانی آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مداوع بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی کروں گا، اس کے بعد آسانی بھی میں ہی تمہیں دوں گا۔ بات صرف توکل کی ہے، بھروسے کی ہے، یقین کی ہے۔ اللہ کی ذات پہ اگر یہ مکمل ہو جائے یا چلے کسی خاص حد تک ہی چلے جائے 70% 60%، تو آپ کو معاملات جو ہیں اپنے خود بخود بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ اور یہ بار بار جو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک وہ پچھلا پہر جو ہے، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں جب دل چاہے، پچھلا پہر جو ہے اس میں جو آہے سحرگاہی ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، اور جس کو سنا رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ اس لیے اس سے بھی انسان کے ہارمونز پہ، انسان کی صحت پہ، اس کی فزیکل اسٹرینگتھ پہ، ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے۔ اور پھر جتنا نیگیٹیوٹی چھوڑیں گے پازیٹیو ہو جائیں گے، یعنی گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائیں گے، اتنا آدمی لائٹ ہو جائے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا۔ تو روح جو ہے وہ اگر پرواز کرے گی، ہلکی ہوگی تو کرے گی۔ تو گناہوں سے آدمی بھاری ہوتا ہے، نیکی سے ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا